وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ حج سے متعلق کچھ ضروری وضاحتیں اور آیت کی مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ دہرانے کا نہ وقت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ دین کے احکام اور دین پر مضبوطی سے جمنے کے لیے اللہ کی محبت کی ضرورت ہے۔ انسان جس لفظ سے بنا ہے اس کا ترجمہ عربی زبان میں محبت آتا ہے۔ انسان ان سے بنا ہے جس کا معنی، مطلب و مفہوم پیار و محبت کے آتے ہیں۔ شارحین نے اور صوفیاء نے یہ کہا ہے، محبت یعنی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو، وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اور جب تک آدمی کے دل میں اللہ کی محبت راسخ نہیں ہوتی، وہ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی نہیں ادا کر سکتا ہے۔ وہ اسی کی فرع اور شاخ ہے۔ جتنا اللہ کی محبت میں کمی ہوگی، بندوں کے حقوق میں اتنی ہی کوتاہی ہوتی چلی جائے گی۔ اب زیادہ بہت تفصیل سے ایک ایک جز کو کھول کر بیان کرنے کا تو یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے لیے حج کیمپ لگائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ جو حجاج جانے والے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ترغیب پیدا کرنے کے لیے، اور جن لوگوں کو اس فریضے کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ ابھی اس وسوسے میں گھرے ہوئے ہیں کہ بیٹی کی شادی کر کے حج کو جائیں گے، گھر بنا کر حج کو جائیں گے، داماد کا گھر بسا کر حج کو جائیں گے، بیٹے کا کاروبار سیٹ کر کے حج کو جائیں گے، ایسا جیسے کہ اسرائیل نے ان کو گارنٹی کارڈ دیا ہو کہ یہ سب کرنے تک آپ زندہ رہیں گے۔ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ حج میں ایک عاشقانہ شان ہے۔ میں حضرت تھانوی کی عبارت کو بعینی ہی نقل کر رہا ہوں برکت کے لیے۔ بسا اوقات روایت بالمعنی میں کسی لفظ کے چھوٹ جانے سے اس میں کچھ کسر باقی رہ جاتی ہے، اس لیے بہت مرتبہ بعینی ہی عبارت کا نقل کر دینا مناسب بھی ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اب تو جمعہ کے خطیبوں کو اتنا بے باک دیکھا جا رہا ہے، حدیث یاد تو نہیں ہوتی لیکن روایت بالمعنی کے عنوان پر ایسی غلط سلط حدیثیں بیانوں میں پڑھتے ہیں جن کا حدیث کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے۔
یہ بدترین خیانت ہے اور ایک تکبر کی فرح ہے۔ حج میں عاشقانہ شان ہے، تو حج وہی کرے گا جس کا عشق عقل پر غالب ہوگا، اور اگر فی الحال اس میں کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ عاشقانہ کام کرنے سے عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ عاشقوں جیسے ادائے آدمی عاشقوں کی اداؤں کی نقل کرتا ہے، اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف لگاتا ہے، جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہو، منا میں جاتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتا ہے، اور پھر عرفات کے میدان میں کپڑے میلے ہو چکے ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہو چکا ہے، اور پھر پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال، یہ سب عاشقانہ ادائیں ہیں۔ عاشقانہ اداؤں کا اثر روح پر مرتب ہوتا ہے، اور یہ مطلوب بھی ہے۔ تو عاشقانہ عاشقوں جیسے کام، عاشقوں کی اداؤں کی نقل کرنے سے عشق پیدا ہوتا ہے، خاص طور سے جب اس کی نیت کی جائے۔ اور ظاہر بات یہ ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ سے عشق ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا۔ نیز محبت کا امتحان اسی سے ہوتا ہے کہ جو بات عقل میں بھی نہیں آتی حکم سمجھ کر اس کو بھی مان لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی احرام باندھ کر کے جاتا ہے تو طواف کے شروع کے 3 چکر میں رمل کرتا ہے۔ رمل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر ذرا اکڑ کر ذرا تیز چلنا، تیزی بھی ہو چلنے میں، قدم چھوٹے چھوٹے اور ذرا سینہ تان کر پہلوانوں کی طرح چلے۔ یہ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے دشمنوں کافروں پر رعب و ہیبت بٹھانے کے لیے ڈالنے کے لیے وقتی مصلحت کے پیش نظر اس عمل کو جاری کیا گیا تھا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ جب یہ مصلحت ختم ہوئی تب بھی اس عمل کو باقی رکھا گیا، اس لیے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسے کرتا دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس وقت تو کوئی کافر مکے میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، یعنی مصلحت ختم ہو گئی تب بھی اس عمل کو برقرار رکھا گیا، اس لیے کہ اس کا ایک اثر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے پتھر، مجھے معلوم ہے کہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا، لیکن چونکہ میں نے میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے تجھے چومتا ہوں، یہ کہا تھا۔ سنت کو ادا بھی کیا اور یہ بتا بھی دیا کہ حجر اسود کو چومنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجر اسود کوئی ہمارا معبود ہو، اور نہ کعبہ ہمارا معبود ہے۔ اگر کعبہ معبود ہوتا تو کعبے کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھنا جائز نہ ہوتا۔ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو حجر اسود کو حضرت عمر کے زمانے میں لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ درخت جس درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہے قرآن مجید کے سورہ فتح میں،
جب دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی بزرگی، اس کا تقدس بڑھنے لگا ہے، لوگ اس سے برکت حاصل کرنے لگے ہیں، تو حضرت عمر کو خطرہ ہوا کہ یہ سلسلہ اسی طرح چل پڑا اور اگر یہ لوگوں کا رجحان جڑ پکڑ لیا تو کہیں بت پرستی کی شکل نہ بن جائے اور کہیں اس درخت کی پوجا شروع نہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں وہ درخت کٹوا دیا تھا. گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ گزشتہ آئندہ جمعہ حج کے وہ فوائد جو حضرت شیخ نے بھی لکھے اور کتابوں میں بھی ہیں مختصر عرض کریں گے آپ حضرات کی خدمت میں. حج کے فضائل ہوں گے، یاد ہوں گے اور معلوم ہوں گے، ان فضائل کا استحضار ہوگا تو آدمی کے اندر ذوق و شوق بڑھے گا. اور اگر آدمی کو مسائل معلوم ہوں گے تو حج صحیح ہوگا. ایک تو فضائل کا علم جس سے شوق پیدا ہوتا ہے اور ایک مسائل کا علم جس سے حج صحیح ہوتا ہے، یہ دونوں ضروری ہیں. بعض لوگ سیکھتے نہیں مسائل اور حج کو چلے جاتے ہیں تو بعض لوگوں کا حج ہی نہیں ہوتا اور بعض لوگوں کا حج ناقص رہ جاتا ہے تو برکتوں سے محرومی رہ جاتی ہے. کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا. یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا. کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا. زندگی بنانے میں، آسان کرنے میں ایسے لگے رہے کہ ان کو موت کی تیاری کا موقع ہی نہیں مل سکا. اچانک موت نے آ کر کے دبوچ لیا. اس کو شاعر نے کہا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا. یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے. حج کے بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں. میں جلدی نمبر وار ذکر کروں گا تاکہ ایک مختصر خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. سب سے بڑا حج کا فائدہ جس کی وجہ سے بعض علماء نے یہاں تک فرمایا، جیسے کہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا، اگر کسی کو قرض مل سکتا ہے، قرض دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. جتنی چادر اتنے آدمی کو پیر پھیلانے چاہیے. اپنی زندگی کا لیول اور معیار آدمی کو اتنا رکھنا چاہیے جتنی اس کی آمدنی ہے. خرچ، لوگ آمدنی بڑھانے کے چکر میں ہیں، خرچ گھٹانے کی کسی کو فکر نہیں ہے. حالانکہ آمدنی اس کے اختیار میں نہیں ہے، خرچ گھٹانا اس کے اختیار کی بات ہے. زندگی کے معیار اور لیول کو بڑھانے میں لوگ قرض بھی لیتے ہیں، بلکہ سودی قرضے تک نوبت آ جاتی ہے. تو قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اگر حج کے لیے کسی کو قرض مل سکتا ہے تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے اس کی برکتوں کے پیش نظر کہ اس کو قرض لے کر ہی صحیح حج کو جانا چاہیے. اس کا نفع اتنا عظیم ہے، بشرطے کہ ادائیگی کی سچی پکی نیت ہو، دھوکہ دینے اور ٹال مٹول کرنے کا ارادہ نہ ہو. سب سے عظیم فائدہ حج کا یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد
کفر کی طرف لوٹ کر جانے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حج کا سب سے عظیم فائدہ ہے۔ اب میں حوالوں کے ساتھ احادیث ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں، اور نہ اپنے اساتذہ کے اقوال نقل کرنے کا یہاں اتنا وقت ہے۔ حضرت استاذ الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے ترمذی کے سبق میں ایک حدیث کی شرح میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا اس کے مرتد ہونے کے امکانات باقی رہتے ہیں، اور جو آدمی حج کر لیتا ہے تو اس کے کفر کی طرف لوٹنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے حج کا۔ دوسرا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں الفاظ یوں آئے ہیں، جس آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ کا نام کام نہیں کیا، نہ تو کہتے ہیں وہ ایسا لوٹے گا جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہوں سے معافی سے مراد، گناہوں کی معافی سے مراد حقوق اللہ ہے، حقوق العباد نہیں۔ حقوق العباد تو آپ کو ادا کرنے پڑیں گے حج کے بعد بھی، وہ گناہ نہیں معاف ہوتا، وہ کسی عبادت سے نہیں معاف ہوتا۔ کسی کا قرض لیا تھا تو دینا پڑے گا، اگر بہن کا حصہ تم نے دبا لیا تھا وہ تم کو واپس کرنا پڑے گا، کسی کے پیسے لے لیے تھے وہ واپس کرنے پڑیں گے۔ بہرحال حقوق العباد مراد نہیں ہے، اللہ کا حق معاف ہو جاتا ہے اگر کوئی گناہ کیا تھا۔ اور گناہوں سے معافی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 2 سال کی نمازیں پڑھی ہی نہیں، حج سے وہ نمازیں معاف ہو جائیں گے؟ نہیں، نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔ روزے چھوٹ گئے تھے تو روزے ادا کرنے پڑیں گے، زکوٰۃ نہیں دی تھی تو وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں، زکوٰۃ نہ دینے کا جو گناہ ہوا تھا وہ گناہ اس سے معاف ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس عبادت کو ادا کرنا پڑے گا۔ تیسرا حج کا، یہ تو اخروی فوائد ہیں، تیسرا حج کا سب سے عظیم نفع یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حاجی جو حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، ما امعر حاج، اس کی قسمت سے غریبی ہمیشہ کے لیے مٹا دی جاتی ہے۔ یہ حج کا عظیم فائدہ ہے۔ ایسا لگتا ہے بظاہر کہ پیسہ جا رہا ہے، لاکھوں روپے جا رہے ہیں، 3 لاکھ، کہیں 4 لاکھ، کوئی پرائیویٹ سے گیا تو 8 لاکھ 10 لاکھ ایسا جا رہا ہے، جا نہیں رہا، پیسہ واپس آ رہا ہے۔ تو حج کا تیسرا عظیم فائدہ یہ ہے کہ حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کبھی حج کبھی عمرہ، کبھی حج کبھی عمرہ کرتے رہو، اس لیے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور فقر و فاقہ ایسا معاف ہوتا ہے، ایسا مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جیسے لوہے کو آگ میں تپانے سے اس کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا اس کا نفع یہ ہے، جب کوئی آدمی لبیک پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جو بھی پتھر، پہاڑ، درخت، یہ کوئی مٹی کے ڈھیلے، یہاں تک کہ پوری روئے زمین پر، وہ تو یہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، پوری روئے زمین کے درخت، پتھر، ڈھیلے، یہاں تک کہ پوری زمین وہ لبیک پڑھتی ہے، اس کے ساتھ اس کا اجر اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے۔ ذکر تو زمین کر رہی ہے، شجر حجر لبیک پڑھ رہے ہیں،
اس کا اجر بھی اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے. یہ چوتھا نفع ہے. پانچواں یہ ہے کہ جو آدمی حج کو جاتا ہے تو 400 گھرانوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے. اتنے لوگوں سے وعدہ ہے اللہ کا, باقی سے نفی نہیں ہے. یعنی اتنے کا وعدہ ہے کہ 400 گھرانوں کے حق میں ہم اس کی سفارش قبول کریں گے. لہذا حکم دیا گیا ہے کہ جب حاجی حج کر کے آئے تو اس سے ملاقات کرو, فسلم علیہ, اسے سلام کرو, وصافی ہو, اور اس سے مصافحہ کرو, ومرہ, اور اس سے گزارش کرو کہ آپ میرے لیے اللہ سے سفارش کیجئے. اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے, یہ جو حاجیوں کا استقبال ہے, حاجی حج سے آتے ہیں تو ایئرپورٹوں پر استقبال ہوتا ہے, یہ اسی حدیث کے پیش نظر ہے کہ جا کے بھی اگر گھر کو, اس لیے کہ حدیث میں ایک لفظ یہ بھی آیا ہے, حاجی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے ملاقات کرو, سلام کرو, مصافحہ کرو, اور اس سے جو ہے سفارش کی گزارش کرو, اس لیے کہ وہ بالکل بخشایا واپس آیا ہے. یہ اکرام ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے, چھٹا فائدہ ہے کہ 100 دن تک, تقریباً 20 ربیع الاول تک اس کی سفارش قبول کی جائے گی. 100 دن, 3 مہینے سے بھی زیادہ. اور 7واں نفع یہ ہے کہ 1 روپیہ 1 درہم 4 کروڑ کے ہیں. جو آدمی 1 روپیہ اللہ کے یعنی حج میں خرچ کرے گا اسے 4 کروڑ روپے خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جا رہے پیسہ کہیں نہیں جاتا. 8واں نفع یہ ہے کہ بیت اللہ میں آدمی حج جب جائے گا, وہاں مسجد حرام ہے. مسجد حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو کعبے کے ارد گرد بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ 1 لاکھ نمازوں کے برابر اسے اجر ملتا ہے, 1 نماز پڑھے گا. حسن بصری کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف نمازوں کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اگر یہ سبحان اللہ کہے گا تو اسے 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ملے گا. 1 روزہ رکھے گا, کہتے ہیں کہ اسے 1 لاکھ نمازیں پڑھنے کا اجر ملے گا. اور بعض ائمہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ صرف حرم کے اندر نہیں, پورے حدود حرم کے لیے یہ بات ہے, اس میں بڑی گنجائش ہے. 9واں نفع یہ ہے کہ پیدل چلنے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ, اگر کسی کو طاقت, ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا وفد ایسا تھا نوجوانوں کا جو پیدل حج کرتا تھا. نوجوان تھے ہمارے, اس میں بڑے بڑے ذمہ دار تھے ماشاءاللہ. انہوں نے کئی حج کیے پورے پیدل. بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے تھے, اب بھی ماشاءاللہ اسے صاحب عظیمت لوگ باحیات ہیں. کوشش کرنی چاہیے, اس لیے اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جوانی میں حج کرے, اس لیے کہ زندگی بدلنے کا ایک بہت بڑا اثر حج میں موجود ہے. جلدی ہی آدمی نیک ہو گیا تو اچھا ہے, بڑھاپے کا انتظار نہ کرے. اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ بڑھاپے تک زندگی ملے گی؟ بوڑھے لوگ موجود ہیں, نوجوان دنیا سے چلے جا رہے ہیں. کتنی مرتبہ دیکھا گیا کہ بوڑھے دادا کے کندھوں پر نوجوان بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے, پوتے کا جنازہ, بیٹے کا جنازہ. پیدل کرنے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ جو ایک نورانی مخلوق ہے ان کو سینوں سے لگا لیتی ہے. یہ ان کو نہیں, جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں ان سے فرشتے معانقہ کرتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں. اور جو لوگ سواری پر حج کرتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اور جو پیدل حج کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قدم پر 7 کروڑ نیکیاں دی جاتی ہیں. 11واں نفع یہ لکھا ہوا ہے, حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اور مہمان کا اکرام کیا ہی جاتا ہے. جب شریف انسان مہمان کا اکرام کرتا ہے تو اللہ ہے, اپنی شان شان اکرام کرتا ہے. اب چند باتیں اور بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں, آپ توجہ سے سنو. جب آپ مکہ جائیں گے, ایک تو
وہاں کی نمازیں نہ چھوڑو. ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. دوسرا، کعبے میں ایک تو ہے حجر اسود. یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. آپ جائیے تو پتا چلے گا، بشرطے کہ صدق دل سے جاؤ، شرک اور بدعت سے توبہ کر کے جاؤ. لوگ جیسے رمضان آتا ہے تو رمضان کے 1 مہینے کے لیے توبہ کر لیتے ہیں کہ باقی گناہ رمضان کے بعد کریں گے. اور بعض لوگ اس امید پر گناہ کرتے ہیں اب گناہ کر لیں گے پھر نیک بن جائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو سب ملا کر کے ایک ساتھ توبہ کر لیں گے. دونوں قسم کے لوگ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک حجر اسود ایک چیز ہے، وہ حدیث میں آتا ہے یہ جنت کا پتھر ہے. جب یہ آیا تھا بالکل برف کی طرح سفید تھا. کہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہ چوستے چوستے یہ بالکل سیاہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کئی مرتبہ اسے بوسہ دینے کا موقع دیا. بالکل کالا نہیں ہے وہ، اس میں کوئی ہلکی سی چمک ہے، ہلکی سی چمک ہے. جن کو کسی کو موقع ملا ہے ان کو اندازہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حجر اسود یہ اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے. اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے. کہتے ہیں جس نے اللہ حجر اسود کو بوسہ دیا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کے سیدھے ہاتھ کو بوسہ دیا ہو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود کو قیامت کے دن 2 آنکھیں اور 1 زبان عطا کی جائے گی. گویا یہ حجر اسود ایک اسکین مشین ہے. لوگ ڈرتے نہیں حجر اسود کے سامنے جاتے ہوئے. بہت عجیب و غریب شے ہے. ہم وہ گئے حج کو تو ہمیں سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ امیر حجاز تھے، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حجاز کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا دعوت و تبلیغ کا. ان کے ایک شاگرد ہمیں وہاں ملے، ان کا نام تھا مولانا فاروق. انہوں نے بڑے عجیب و غریب باتیں حضرت کی سنائی. اب وہ سب کو سنانے کا موقع نہیں ہے. اب یہ 30 منٹ میں کیا کیا سنائیں آپ کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسکین مشین ہے. طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر ختم ہوتا ہے. ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. 7 چکر کو ملا کر ایک طواف ہوتا ہے. اگر کسی نے کہا کہ میں نے ایک طواف کیا، اس کا مطلب 7 چکر لگائے ہیں. تو جب آدمی طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے پاس جا کر استقبال کرتا ہے حجر اسود کا. استقبال کا مطلب حجر اسود کے آمنے سامنے ہونا. بالکل اس کے اپوزٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے. حجر اسود اسے نظر آ رہا ہے، اس کے بالکل جا کر کے کھڑا ہو گیا. تو گویا وہ حجر اسود اس کا فوٹو لے لیتا ہے اور قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ ہاں آیا تھا کعبے کو، لیکن اندر سے یہ مومن تھا یا کافر تھا. وہ حجر اسود وہ گواہی دے گا. اسی لیے بہت ڈرنے کی بات ہے اور مخلصین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. جو مخلص ہے ایمان میں اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ آیا تھا اور یہ اندر سے پکا مومن تھا. اور جو مومن نہیں ہے اس کے لیے بڑی تنبیہ ہے اور ڈرنے کا مقام ہے کہ وہ اسے اب بھی موقع ہے. اسی لیے اسکین لیتا ہے پہلی مرتبہ میں، اس کے بعد طواف کرتا ہے. طواف مکمل ہونے کے بعد دوسرے چکر سے پہلے پھر استقبال پھر آ گیا، اس لیے کہ ایک چکر کی شکل میں اسے دوائی کھلائی گئی. دوائی انجیکشن دے کر ڈاکٹر پھر رپورٹ مانگتا ہے. جب آدمی بہت بیمار ہو جاتا ہے تو دن میں کئی مرتبہ اس کا اسکین لیا جاتا ہے. دوائی کھلائی جاتی ہے، اسکین لیا جاتا ہے، دوائی کھلائی جاتی ہے، پھر اسکین لیا جاتا ہے، دوائی کھلائی جاتی ہے، پھر اسکین لیا جاتا ہے. تو گویا حجر جب
7 چکر ہوتے ہیں اور 8 مرتبہ حجر اسود کے سامنے آتا ہے آدمی. تو گویا ایک چکر مکمل کیا پھر آ گیا, دیکھیں کتنی شفا ہوئی ہے. دوسرا چکر لگایا پھر حجر اسود کے پاس آ گیا. تیسرا چکر لگایا پھر حجر اسود کے پاس آ گیا. اس طرح کئی مرتبہ جو ہے وہ حجر اسود کے پاس آدمی آتا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے حجر اسود. اور میں اگر تم میں کوئی باضمیر آدمی ہے جس کا ضمیر زندہ ہو تو میں اس کو اشارہ دوں, وہ خود آزما لے وہاں جا کر. میں اس سے زیادہ کیا کھولوں. ہر آدمی کے اندر ایک نمایاں کمزوری ہوتی ہے فطرت میں. ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. عموماً ہر آدمی کے اندر ہونا ضروری نہیں. حجر اسود کے سامنے جانے کے بعد حجر اسود اسے بتاتا ہے تیرے اندر یہ کمی ہے, یہاں سے جانے کے بعد اس کا علاج کرو. یہ حجر اسود کہتا ہے. اگر کسی کے کانوں میں طاقت ہے تو وہ سن بھی سکتا ہے. حجر اسود پکار کر یہ کہتا ہے یہ کمی ہے تمہارے اندر, جا کر اس کمی کو دور کرو. بڑے عجیب و غریب چیز اللہ نے دنیا میں رکھی ہے اور بڑی کام کی چیز ہے. تو اللہ نے اسے 2 آنکھ اور 1 زبان, اور بعض روایتوں میں رکن یمانی کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اس کی بھی 2 آنکھیں, 4 کونے ہیں کعبے کے, 4 کونے. ایک کونا عراق کی طرف جاتا ہے, اسے رکن عراقی کہتے ہیں. ایک کونا ملک شام کی طرف جاتا ہے, اسے رکن شامی کہتے ہیں. ایک کونا یمن کی طرف جاتا ہے, اسے رکن یمانی کہتے ہیں. ایک کونا حجر اسود کی طرف ہے, اسے رکن جو ہے حجر اس طرح کچھ کہا جاتا ہے. بھائی 4 کونے ہیں. یہ کونا حجر اسود کا بھی ہے, 4 کونے. رکن یمانی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی بھی 2 آنکھیں اللہ قیامت میں دیں گے کعبے کو. اور باقاعدہ جو آدمی کعبے کا طواف کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسا ایک زندہ انسان کا طواف کر رہا ہے. اسی لیے بعض صوفیاء نے لکھا ہے کتابوں میں, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے یہ گھر کا طواف کر رہا ہے. گھر کا طواف نہیں کرتا آدمی, باقاعدہ اللہ کا طواف کرتا ہے. چونکہ اگر عوام کو یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی تم اللہ کے تجلیات کو دیکھ کر طواف کرو, ہر آدمی کو پہچاننے کی استعداد نہ ہوتی. اس لیے نشان اور علامت کے طور پر کعبے کو رکھ دیا گیا کہ جہاں کعبہ ہے وہاں اللہ کی تجلیات برس رہی ہیں اور تم جو اس کا طواف کرو. باقی اگر کعبے کو اٹھا لیا جائے تو جن کا ضمیر زندہ ہے وہ بالکل وہاں جا کر طواف کریں گے جہاں اس وقت کعبہ ہے. اتنی نمایاں چیز ہے. تو ایک ہے رکن یمانی. حدیث میں آتا ہے رکن یمانی پر 70 فرشتے ہیں. جو آدمی وہاں دعا کرتا ہے, خاص طور سے یہ دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, تو وہ 70 فرشتے قالوا آمین کہتے ہیں, آمین. اور فرشتے اللہ کے اجازت اور حکم کے بغیر آمین نہیں کہہ سکتے. وقت پورا ہو گیا, باقی اور بہت باتیں ہیں کعبے اور مکے سے متعلق, زندگی باقی رہی انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. اور 1-2 واقعات اخلاص سے متعلق بھی تھے. اب وقت ہو گیا پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم جو ہے وہ واقعات بھی سنائیں گے کہ اخلاص نظر تو نہیں آتا لیکن طاقت کتنی ہوتی ہے اخلاص میں. ان دونوں واقعات کو حضرت شیخ نے نقل کیا ہے. ایک واقعہ فضائل ذکر میں ہے اور ایک واقعہ غالباً حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں نقل کیا ہے. یہ دونوں واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں, یہ اخلاص سے متعلق ہیں. انشاءاللہ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں پھر ہم عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.